السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کے جسم کے اندر انسانوں کو بنانے والے پروردگار نے دو وجود رکھے ہیں۔ ایک انسان کا حیوانی وجود ہے، جانوروں والا وجود ہے، اور ایک انسان کا روحانی وجود ہے۔ جنید کہہ دو ابھی بند کر دو، آواز بہت آ رہی ہے۔ اور دونوں وجودوں کے تقاضے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کی خواہش اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی ہوتی ہے، اور انسان کا جو روحانی وجود ہے اس کی خواہش اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی ہوتی ہے۔ حیوانی وجود کی ضروریات وہ تمام ضرورتیں ہیں جو ایک حیوان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک جانور، ایک حیوان، اس کی ضرورت ہوتی ہے کھانا، پینا، پہننا، رہنا، بس انہی کے ارد گرد وہ زندگی گزارتا ہے۔ اچھے سے اچھا کھا لوں، اچھے سے اچھا پہن لوں، اچھے سے اچھا پی لوں، اور اسی میں زندگی گزارتے گزارتے وہ مر جاتا ہے اور کھپ جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر ایک پہلو یہ حیوانوں والا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی خواہشات رکھی ہیں جو خواہشات ایک جانور کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ اور انسان کے اندر ایک پہلو ملکوتی ہے، روحانی ہے، نورانی ہے۔ اس پہلو کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اس پہلو کی وہ خواہشات ہوتی ہیں جو خواہشات فرشتوں کی ہوا کرتی ہیں۔ انسانوں کا روحانی پہلو خوش ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے اللہ کی عبادت سے۔ انسانی جسم کا روحانی پہلو خوش ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے نمازوں سے۔
انسانی جسم کا روحانی پہلو طاقتور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے دوسروں کی خدمت کرنے سے، دوسروں کے کام آنے سے۔ کھانا کھانے سے انسان کی جسم کو طاقت پہنچتی ہے، اور کھانا کھلانے سے انسان کی روح کو طاقت پہنچتی ہے۔ آرام کرنے سے، خود کو آرام پہنچانے سے انسان کا جسم خوش ہوتا ہے، اور دوسرے کو آرام پہنچانے سے انسان کی روح خوش ہوتی ہے۔ اور یہ ایک عجیب کشمکش ہے، ایک عجیب لڑائی ہے جو روح اور جانوروں والی صفت کے بیچ جاری ہے، ہر انسان کے اندر جاری ہے۔ یہ پہلو چاہتا ہے کہ میں زیادہ طاقتور ہو جاؤں، اس کی حیوانیت زیادہ بڑھ جائے، اور شیطان پوری قوت لگا دیتا ہے انسان کی حیوانیت کو بڑھانے کی طرف، اور روحانی پہلو اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ یہ مجھ کو پہچان لے، مجھ کو غذا پہنچا دے، مجھ کو طاقتور بنا لے۔ اور یہ ایک رسہ کشی ہے جو ہر انسان کے اندر جاری ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس لڑائی کو بیلنس کر لے، اس لڑائی کی حقیقت کو سمجھ لے، اور وہ جان لے کہ اللہ نے یہ جو جسمانی پہلو، حیوانی پہلو میرے اندر رکھا ہے، اس کی ضرورت صرف زندگی کو گزارنے کی حد تک ہے۔ میرا کھانا، میرا پینا یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندگی کی ضرورت ہے، ایک ضرورت کی حد تک اس کو پورا کرے۔ میرا مقصد تو اپنے روحانی پہلو کو ترقی دینا ہے، اس لیے کہ انسان بلند ہے، انسان بڑا ہے، اور روح انسان کو بلندی کی طرف کھینچتی ہے، بلند اعمال کی طرف کھینچتی ہے، بلند اخلاق کی طرف کھینچتی ہے۔ اس لیے کہ روح ملائے اعلیٰ سے آئی ہے، آسمان سے آئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ روح کیا چیز ہے؟ روح تو اللہ کے حکم سے آئی ہے، لہذا روح کی تمام ضروریات، روح کی تمام غذائیں بھی آسمان سے اترتی ہیں۔ جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، لہذا اس جسم کے حیوانی پہلو کو مطمئن کرنے والی تمام چیزیں اللہ نے مٹی کے اندر رکھی۔ کھانے کی تمام چیزیں مٹی کے اندر، پہننے کی چیزیں مٹی سے اور مٹی کے ذریعے سے، معدنیات مٹی کے اندر، پھل پھول میوے سبزیاں مٹی کے اندر، کہ تمہارے جسمانی جو وجود ہے، حیوانی جو وجود ہے، اس کو نشو و نما دینے والی، اس کو طاقتور بنانے والی تمام چیزیں مٹی کے اندر سے اور زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، لیکن یہ روح اللہ کے حکم سے ڈائریکٹ تمہارے اندر آئی ہے، لہذا اس روح کو طاقت پہنچانے والی تمام چیزیں اللہ کے پاس سے ڈائریکٹ ملا کرتی ہیں۔ اگر تمہارا تعلق تمہارے حیوانی پہلو سے مضبوط ہوگا، چونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں بات کو رمضان المبارک ہی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس تمہید کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ رمضان کا اصل مقصد سمجھ میں آ سکے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو انسان اپنے جسم پر، اپنے حیوانی پہلو پر زیادہ توجہ دیتا ہے، اپنے کھانوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے، اپنے پہننے پر زیادہ توجہ دیتا ہے، اپنے آرام پر زیادہ توجہ دیتا ہے، اس کا تعلق نیچے کی سطح سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جس انسان کا مزاج اپنے روحانی پہلو کو تقویت پہنچانے والا بن جاتا ہے اور وہ اپنی روح کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اس کا تعلق بلندیوں سے ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کی قسم جس اللہ کے بندے کو روح کی یہ لذت مل جاتی ہے اور روحانی پہلو کو طاقتور بنانے کا مزہ اس کو مل جاتا ہے، اس کو روح کو طاقت پہنچانا سب سے محبوب کام لگتا ہے۔ اس کو ایسی لذت آتی ہے عبادتوں میں، اس کو ایسی لذت آتی ہے ذکر میں، اس کو ایسی لذت آتی ہے اللہ سے دعا مانگنے میں جو اس کو دنیا کے اور کسی کام میں نہیں آ سکتی۔ ہمارا اور آپ کا جو سب سے بڑا گناہ اس وقت ہے
وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اس روحانی پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا، بالکل بھلا دیا۔ ہم نے اپنی ساری توجہ اپنے جسم کی طرف اور اپنے حیوانی اور جانوروں والے پہلو کی طرف لگا دی، جبکہ ہماری اصل توجہ ہمارے روحانی پہلو کی طرف ہونی چاہیے۔ اور جب ساری توجہ جسم کی طرف لگ گئی، جانوروں والے حیوانی پہلو کی طرف لگ گئی، شہوانی پہلو کی طرف لگ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر انسانوں کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی۔ اسی لیے جب یہ انسان بگڑتا ہے تو قرآن گواہی دیتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اور یہی انسان جب سدھرتا ہے اور اپنے روحانی پہلو کی طرف توجہ دیتا ہے تو یہی انسان فرشتوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ انسانوں کو فرشتوں سے بڑا مقام دیا ہی اسی لیے گیا ہے کہ انسانوں کے اندر یہ دونوں پہلو اللہ نے رکھے ہیں۔ جو انسان ہمت کر کے دعا کر کے اپنے جانوروں والے حیوانی پہلو کو دبا دیتا ہے اور فرشتوں والے روحانی پہلو کو اٹھا دیتا ہے، وہ انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں، تم نے اگر گناہ نہیں کیے، تم نے اگر حیوانی کام نہیں کیے، تم نے کوئی کمال نہیں کیا، تمہارے اندر تو میں نے جذبہ ہی نہیں رکھا تھا گناہ کرنے کا، تمہارے اندر تو میں نے جذبہ ہی نہیں رکھا تھا اپنے حیوانی پہلو پر توجہ دینے کا، تم تو سرتاپا نیکی ہی کرو گے، چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے، تم گناہ سے بچے، کوئی کمال نہیں کیا۔ دیکھو میرے اس بندے کو، میں نے اس کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہے، حیوانی پہلو رکھا ہے، مگر اس کے باوجود یہ اپنے اس حیوانی پہلو کو دباتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ پر قابو پاتا ہے اور اپنے روحانی پہلو کو ترقی دیتا ہے، عبادتوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، غریبوں کی مدد کے ذریعے، یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں اور بے سہاراؤں کے آنسو پوچھ کر یہ اپنے حیوانی پہلو کو ترقی دیتا ہے۔ اور جب یہ حیوانی پہلو کو دبا کر روحانی پہلو کو ترقی دیتا ہے تو یہ منزل میں تم سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ انسان اس وجہ سے فرشتوں سے بھی افضل بنایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ کی محبت پہ قربان جائیے، اللہ کی رحمت پر، اللہ کے اپنے بندوں سے پیار پر قربان جائیے۔ اللہ نے بندوں کو یہ شکایت کا موقع ہی نہیں دیا، اے اللہ ہم کیا کریں، ساری زندگی ہماری ایسی غفلت میں گزرتی ہے، ایسی جسمانی اور جانوروں والے پہلو کو مضبوط کرنے میں گزرتی ہے کہ ہم کو اپنی روح کا، اپنے ملکوتی پہلو کا، اپنے فرشتوں والی صفت کا کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ نے اس شکایت کا موقع نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ہر کچھ زمانے کے بعد کبھی کوئی دن ایسا رکھ دیا، کبھی کوئی رات ایسی رکھ دی، کبھی کوئی عشرہ ایسا رکھ دیا، اور پھر 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا رکھ دیا جس میں پوری طاقت کے ساتھ انسان یہ کوشش کر سکتا ہے کہ اپنے روحانی پہلو کو ترقی دے اور اپنے جانوروں والے حیوانی پہلو کو بالکل دبا دے۔ اس لیے کہ حیوانی پہلو کو دبانے میں اور روحانی پہلو کو اٹھانے میں سب سے زیادہ جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہے اور انسان کی شرمگاہ ہے۔ انسان کی ساری زندگی کی جو کوششیں ہیں وہ اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو بھرنے میں اور اپنی خواہش کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک مبارک موقع اللہ نے انسانوں کو ایسا دیا کہ انسانوں پر پابندی لگا دی گئی کہ اس رمضان میں، اس روزے میں تم کو اپنے جسمانی اور حیوانی پہلو کو بالکل دبانا ہے اور اپنے حیوانی پہلو، اپنے روحانی پہلو کو اونچائیوں تک پہنچانا ہے۔ جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ ساری عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے۔ نماز کچھ کرنے کا نام ہے، حج کچھ کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ کچھ کرنے کا نام ہے، روزہ اپنے آپ میں ایک ایسی نرالی عبادت ہے جو کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ روزے میں کچھ کیا نہیں جاتا ہے، روزے میں رکا جاتا ہے۔ روزے میں کہہ دیا گیا کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، خواہش کے پورا کرنے سے رک جاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھو، اپنے آپ پر قابو پانا سیکھو، اپنے نفس کی لگام اپنے ہاتھ پہ دینا سیکھو۔
تم کیسے یہ بہانہ کر سکتے ہو کہ میں اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں کر پاتا؟ کیا جون کے روزوں میں تم نے اپنی پیاس کو کنٹرول میں نہیں کیا تھا؟ تم باہر سے آئے تھے، محنت کر کے آئے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، گھر میں گھسے، فریج رکھا ہوا تھا، ٹھنڈا پانی موجود تھا، سخت پیاس کے عالم میں کیا تم نے اپنے آپ کو پانی پینے سے نہیں روکا تھا؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا، لیکن تم نے اپنے آپ کو روکا، اپنے آپ پر قابو کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو ہر گناہ سے روک سکتے ہو۔ تم کیسے یہ بہانہ کرتے ہو کہ ہم اپنے گھر سے گناہ کو نہیں نکال سکتے؟ تم کیسے یہ بہانہ کرتے ہو کہ میں اپنے گھر سے بے پردگی کو ختم نہیں کر سکتا؟ تم کیسے یہ بہانہ کرتے ہو کہ میں اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں کر سکتا؟ تم کیسے یہ بہانہ کرتے ہو میں گانے سننے کی عادت نہیں چھوڑ سکتا؟ تم کیسے یہ بہانہ کرتے ہو میں غلط چیزوں دیکھنے اور بولنے کی عادت نہیں چھوڑ سکتا؟ تم نے سخت گرمی میں پیاس کو برداشت کیا ہے، یہ سب تو بہت معمولی چیز ہے۔ یہ اللہ نے ایک موقع امت مسلمہ کو عطا فرمایا کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے حیوانی پہلو کو بالکل دبا دو، کھانے پینے کم کر دو، اور اپنے روحانی پہلو کو مضبوط کرنے والے اور روحانی وجود کو خوش کرنے والے جو اعمال ہیں ان کو بڑھا دو۔ نمازیں بڑھا دو، تراویح پڑھو، نفلیں پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، خوب اللہ سے دعائیں مانگو۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو انسان کی روح کو تقویت پہنچاتے ہیں، جو انسان کے ملکوتی پہلو کو مضبوط کرتے ہیں اور انسان کے حیوانی پہلو کو دبا دیتے ہیں۔ عجیب تاثیر اللہ نے روزے کے اندر رکھی ہے۔ روزہ سب سے بڑا ہتھیار ہے نگاہوں کو قابو میں کرنے کا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، جب تم میں سے کوئی نکاح کرنے پر قدرت رکھے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ فمن لم یستطع، اور اگر وہ ابھی نکاح نہ کر سکتا ہو فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، وہ اس کے لیے بالکل ڈھال بن جائے گا، اس کے گناہوں سے رکنے کا سبب بن جائے گا۔ غلط جذبات، غلط خیالات، گندی چیزیں دیکھنے کا شوق پیدا ہی اس کے اندر نہیں ہوگا جو انسان روزے سے ہوگا۔ عجیب تاثیر اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر رکھی، اور یہی سب علامت ہے، یہی سب اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مہینے کے اندر محنت کر کے اپنے حیوانی پہلو کو دبا دے، اپنے روحانی پہلو کو ترقی دے دے، تو اس کا سارا سال اسی طرز پر گزرتا چلا جائے گا، اور ایک کامل مسلمان کی زندگی جیسی ہونی چاہیے اس کی زندگی اس طرح کی بن جائے گی۔ اور شیطان بھی اچھی طرح سے یہ بات جانتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اور اگر اس مہینے کو کسی بھی مسلمان نے صحیح طرز پر گزار لیا اور اس مہینے میں محنت کر کے اپنے حیوانی پہلو کو دبا دیا اور اپنے روحانی پہلو کو ترقی دے دی، تو سارے سال میں اس کو قابو میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے شیطان نے بہت چالاکی کے ساتھ یہ فتنہ ہمارے درمیان داخل کر دیا کہ بجائے اس کے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے یہ حیوانی پہلو دبتے اور روحانی پہلو ترقی کرتے، رمضان المبارک میں یہ حیوانی پہلو اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ غریبوں کو بھول کر، پریشان حالوں کو بھول کر اپنے دسترخوان پر سینکڑوں قسم کی ڈشز افطار میں بھی اور کھانے میں بھی اور سحری میں بھی اور تراویح کے بعد بھی اور چوراہوں پر بھی اور روڈ پر بھی اور اس دکان پر بھی اور اس دکان پر بھی مسلمان کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ گویا رمضان دیا گیا تھا ذرا بھوکا رہنا سیکھو، ذرا اپنے حیوانی پہلو کو دبانا سیکھو۔ ہم نے اپنے اس حیوانی پہلو کو اور مضبوط کر لیا۔ لوگوں میں یہ امیج گئی ہے رمضان المبارک کی۔ حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر نے اپنا واقعہ خود سنایا کہ جب شب برات نکل جاتی ہے، وہ ایک اسپتال میں کام کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے جب شب برات چلی جاتی ہے تو ان کے اسپتال کے غیر مسلم ڈاکٹر ان سے یہ کہتے ہیں، ارے ڈاکٹر صاحب اب تو آپ کا کھانے والا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ اخبارات دیکھا کیجئے، ہندی اور اردو کے اخبارات میں رمضان المبارک میں جو رمضان کے عنوان سے کالم آتے ہیں اس میں کیا آتا ہے؟
فلاں ڈش اور فلاں ڈش کی ترکیب اور فلاں ڈش کی ترکیب اور فلاں ملک میں یہ افطار اور فلاں علاقے میں یہ افطار اور فلاں علاقے میں یہ سحری، یہ امیج دی ہے مسلمانوں نے رمضان کی کہ یہ کھانے کا مہینہ ہے، یہ عیاشیوں کا مہینہ ہے، یہ چوراہوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان دیا تھا اللہ نے اس لیے کہ اس رمضان میں تنہائی اختیار کی جائے، اس رمضان میں اللہ کو منایا جائے، اس رمضان میں تہجد کی پابندی کی جائے، اس رمضان میں دعا کی کثرت کی جائے، اس رمضان میں تلاوت کو بہت 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 بڑھا دیا جائے۔ اور یہ رمضان کس طرح سے ہمارا گزرتا ہے، اور ہمارا جو ہم اپنے یہاں کے افطاروں اور سحری اور کھانوں کی جو طویل فہرست اپنے گھر کی عورتوں کو تھماتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے اوقات کتنے ضائع ہوتے ہیں۔ جو بہترین اوقات ہیں دعا کے، افطار اور سحری کا وقت، ہم میں سے اکثر کے گھروں میں وہ وقت عورتوں کا کچن میں گزر جاتا ہے، 5 منٹ بیٹھ کر ان کو دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کے لیے اس رواج کو ختم کرنے کا ارادہ کیجیے۔ اگر افطار اچھا کرنے کا شوق ہے بالکل کیجئے، لیکن اس طرح سے کیجئے کہ آپ کے گھر کی مستورات کو افطار سے کم آدھا گھنٹہ پہلے موقع مل جائے اس بات کا کہ وہ فارغ ہو کر دسترخوان پہ بیٹھیں اور سب مل کر اللہ سے انفرادی اور اجتماعی دعائیں کریں۔ آسمان کی آنکھیں ترس رہی ہیں ان گھروں کو دیکھنے کے لیے جن گھروں میں یہ معمول ہو کہ وہاں سحری اور افطار کے وقت گھر کے بڑے، گھر کے چھوٹے، گھر کے معصوم سب بیٹھے ہوں، آنسو بہہ رہے ہوں اور اللہ سے اپنی دنیا کی پریشانیاں بھی رکھ رہے ہوں اللہ کے سامنے، اور آخرت کی پریشانیاں بھی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہوں۔ عجیب مزاج رمضان کا بن گیا۔ آخری وقت تک کتنی جگہوں پر دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ عورتوں کا افطار کچن میں کھلتا ہے، کچن میں روزہ افطار کرتی ہیں عورتیں، اور آخری منٹ تک ڈشیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور اسی پر تبصرے، اسی کی باتیں، یہ ایسا اور یہ ایسا، اور شربت کہاں ہے اور برف کہاں ہے اور یہ چیز کہاں ہے اور وہ چیز کہاں ہے۔ بہت قیمتی اوقات ہیں جن اوقات کو ہم ان ڈشوں کے دیکھنے اور ان کے بارے میں باتیں کرنے میں ضائع کر دیتے۔ سحری کا جیسا وقت اتنا مبارک وقت ہے، اللہ اکبر۔ حقیقت بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت اتنا مبارک ہے کہ اگر کبھی آپ کی آنکھ کھلے ایسے وقت میں کہ 10 منٹ باقی ہوں اور آپ نے سحری بھی نہ کی ہو، تو جو بھی انسان سحری کے وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا وہ یہ ترجیح دے گا کہ میں آج صرف 1 کھجور اور 1 گلاس پانی پی کر سحری کر لوں گا، لیکن تہجد کو قضا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ 10 منٹ ملے ہیں، میں پہلے تہجد پڑھ کے دعا کروں گا، آخری وقت میں 1 گلاس پانی پی لوں گا، 1 کھجور کھا لوں گا، سحری پوری نہ کر پاؤں تو نہیں کر پاؤں۔ اتنا قیمتی وقت ہے سحری کا۔ اکثر رواج جگتے رہتے ہیں سحری کے وقت میں، لیکن 2 رکعت تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کس طرح ہم امید کر سکتے ہیں اس رمضان کو اس طرح گزارنے سے کہ اس طرح کے رمضان گزارنے پر اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر دے گا، جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ نہ اپنی زبان پر کنٹرول، نہ اپنی نگاہوں پر کنٹرول، نہ ٹی وی کے اوپر پردہ ڈالا گیا، نہ گانے سننے پر پابندی لگائی گئی، نہ جھوٹ بولنا بند کیا گیا، نہ فضول باتیں ذرا کم کی گئیں، نہ تلاوت بڑھائی گئی، نہ عبادت زیادہ کی گئی، نہ ذکر زیادہ کیا گیا، نہ دعائیں بڑھائی گئیں، نہ اللہ کے سامنے رونے کا اہتمام کیا گیا، نہ سحری اور افطار کے وقت میں مناجات کی گئی، کچھ بھی نہیں کیا گیا، نہ غریبوں کی خدمت کی گئی، نہ چھپ چھپ کر کمزوروں اور بے سہاراؤں کی مدد کی گئی، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ بس ایک روٹین وے میں قانونی اعتبار سے سحری کے وقت اٹھے اور کھایا، اور پھر فجر پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، سو گئے اور دن بھر گزارا، اور افطار کے وقت میں پھر کھا لیا، اور تراویح سے پہلے پھر کھا لیا، اور تراویح پڑھ کے نکلتے ہوئے روڈ پر پھر کھا لیا، اور گھر جا کر کھانا پھر کھا لیا، اور رمضان پورا گزر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے 20 سال اور کسی کے 40 سال اور کسی کے 60 سال رمضان گزارتے گزارتے ہو گئے، لیکن تقویٰ آج تک نہیں مل پایا جو تقویٰ ایک روزے سے مل جانا چاہیے تھا۔ وعدہ ہے اللہ کا، وعدہ ہے،
ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انسان صحیح طرز پر رمضان گزارے اس کو تقوی حاصل نہ ہو۔ اس لیے اگر یہ وعدہ کوئی عالم کرتا جھوٹا ہو سکتا تھا، کوئی مرید کرتا، پیر کرتا جھوٹا ہو سکتا تھا، کوئی بزرگ کرتا ہو سکتا تھا کہ غلط ہو۔ یہ وعدہ تو براہ راست خداوند قدوس نے قرآن کریم میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ معلوم ہوا کہ اگر روزہ صحیح طرز پر رکھا جائے گا، رمضان صحیح طرز پر گزارا جائے گا، تقوی مل کر رہے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اندر تقوی پیدا نہ ہو۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے گناہوں کے چھوڑ دینے کا۔ بہت سے ہمارے بھائی، ہمارے آپ جیسے، ان کے یہاں رمضان میں عبادتیں تو کچھ بڑھ جاتی ہیں، کچھ نوافل بھی بڑھ جاتی ہیں، کچھ تلاوت بھی بڑھ جاتی ہے، کچھ غریبوں کی خدمت کا جذبہ بھی آ جاتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوٹ پاتے، گناہ اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ جبکہ اصل مقصود یہ ہے، چاہے نفل عبادتیں کم ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ آنکھوں کا گناہ ہو، نہ کانوں کا گناہ ہو، نہ زبان کا گناہ ہو، نہ دل و دماغ کا گناہ ہو۔ اپنے آپ کو انسان گناہوں سے جتنا روکے گا اتنا انسان کے اندر تقوی آتا چلا جائے گا۔ اور جب انسان ایک مہینہ ذرا جبر کر کے، ذرا محنت کر کے، ذرا کوشش کر کے اپنے آپ پر قابو پا لے گا تو پھر اللہ کی مدد اترے گی اور ساری زندگی اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اس رمضان کو خدا کے لیے ہم اور آپ سب سے پہلے یہ عاجز اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے، پھر آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کرتا ہے کہ اس رمضان کو جس طرح اب تک رمضان گزرے ہیں اس طرح نہ گزاریں، بلکہ اپنے رمضان کی ترتیب پر غور کریں، ہمیں کس طرح رمضان گزارنا ہے۔ ہمیں خود بھی رمضان اچھا گزارنا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کا رمضان بھی اچھا گزروانا ہے۔ ہمیں دعاؤں کا اہتمام، دو چیزیں، دو تین اعمال بہت بڑھا دیتے تھے اللہ کے رسول رمضان المبارک۔ سب سے زیادہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دیتے، بہت کثرت سے تلاوت آپ قرآن مجید کی فرمایا کرتے تھے، اور وہی طرز ہمارے اسلاف نے اپنایا تھا، ہمارے بزرگوں نے اپنایا تھا۔ صرف قرآن کی تلاوت، پورے دن قرآن کی تلاوت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان میں 63 قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن دن میں، روزانہ ایک قرآن رات میں، اور 3 قرآن تراویح میں۔ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بزرگ ملنے گئے رمضان میں، وہ جا کے بیٹھ گئے، حضرت شیخ قرآن پڑھ رہے تھے، ظہر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، افطار ہوا، نماز پڑھی، اوابین پڑھی، پھر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، تراویح پڑھی، تراویح پڑھ کے آئے، پھر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، پورے دن صرف قرآن پڑھا۔ اور حضرت شیخ کے یہاں یہ معمول صرف حضرت شیخ کا نہیں تھا، گھر کی مستورات کا بھی یہی معمول تھا، گھر کے بچوں کا بھی یہی معمول تھا۔ آج بھی سہارنپور کا وہ محلہ گواہ ہے، اس محلے میں رات کے وقت آپ جائیے، ہر گھر سے صرف قرآن کی آوازیں، نوافل میں قرآن، اکیلے بیٹھ کے قرآن، ہر شخص، ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ بس قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ خاص تعلق ہے رمضان المبارک کو قرآن سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان میں اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ بہت پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن رمضان میں۔ حضرت جبرائیل رات کو آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل ایک دوسرے کو قرآن کا دور سنایا کرتے تھے، آپ ان کو سناتے تھے، وہ آپ کو سناتے تھے، اور غریبوں کی خدمت بہت بڑھا دیتے تھے اللہ کے رسول۔ بے پناہ سخاوت آپ کے اندر، آپ بہت سخی تھے، آپ بہت کریم تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جایا کرتی، چھپ چھپ کر آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، ان کے افطار کا سامان مہیا کرواتے تھے، بے پناہ غریبوں کے آپ کام آیا کرتے تھے رمضان میں، دعاؤں کا اہتمام بہت بڑھا دیا کرتے تھے۔ کاش کہ ہم اور آپ سب اپنے رمضان کو اس طرز پر بنائیں کہ ہم میں سے ہر شخص جتنا ممکن ہو سکے خالی اوقات میں یا قرآن کی تلاوت کرے، یا ذکر کرے، یا دعا کرے، یا نوافل پڑھے، اور گھر کے اندر اس کا ماحول بنائے۔ ہم میں سے بہت سے مرد حضرات خود آ کر مسجدوں میں عبادت کر لیتے ہیں، مسجدوں میں دعائیں مانگ لیتے ہیں، مسجدوں میں تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن گھر کی عورتوں کا جو حال ہے، بس اللہ حفاظت فرمائے، شاید
میں اگر کہوں تو مبالغہ نہ ہو کہ اکثر گھرانوں کے اندر عورتیں رمضان میں ایک لفظ بھی قرآن نہیں پڑھتی ہیں تو دادی اماں اور نانی اماں، لیکن گھر کی لڑکیاں، گھر کے بچے، گھر کے نوجوان لڑکے، ان کو نہ قرآن پڑھنے کا خود شوق ہوتا ہے، نہ گھر والے ترغیب دیتے ہیں۔ ہمیشہ ترغیب دینی چاہیے، اور رمضان میں تو اور زیادہ ترغیب دینی چاہیے۔ کسی وقت ہم لے کر بیٹھیں، اپنے گھر کے چھوٹوں اور بڑوں کو لے کر بیٹھیں کہ آؤ ہم سب آج اللہ سے اپنی مغفرت مانگیں، ہم سب آج اللہ سے اپنے لیے دعا کریں۔ ہم اپنے گھر کے سب سے چھوٹا بچہ جو شاید تتلا کر بولتا ہو، جو صحیح سے بول نہ پاتا ہو، اس سے کہیں بیٹا میری زندگی تو گناہوں میں گزر گئی، تو ابھی معصوم ہے، ایک بار اپنی حکراتی اور تتلاتی زبان میں اللہ سے کہہ دے، اللہ میرے امی میرے ابو کو معاف کر دے، اللہ میری امی کی مغفرت کر دے۔ ایک چھوٹا بچہ کسی سنگدل انسان سے بھی ایک ٹافی مانگ لیتا ہے تو وہ سنگدل انسان بھی اس معصوم بچے کی بات کو ٹال نہیں پاتا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹوٹا بچہ اپنی حکلاتی زبان میں اللہ سے اپنے ماں باپ کی مغفرت مانگے اور اللہ اس کی دعا کو رد کر دے گا؟ لیکن کاش یہ رواج گھروں میں زندہ ہو، یہ رواج پیدا ہو، دعائیں مانگی جائیں، گھر کے بچوں سے منگوائی جائیں، دعائیں کروائی جائیں، لمبی نمازیں پڑھوائی جائیں، دیکھا جائے وہ کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھر کی لڑکیوں کے نماز کے کیا حال ہیں، گھر کی لڑکیاں کس طرح بے دلی سے نماز پڑھ رہی ہیں۔ ہم کو اس کا نہ شعور ہے، نہ احساس ہے، نہ اس کو بدلنے کی کوئی فکر ہے، نہ اپنی نماز اچھی، نہ گھر کے چھوٹوں کی نماز اچھی، نہ خود دعاؤں کا شوق، نہ گھر کے چھوٹوں کو دعائیں کروانے کا شوق۔ اللہ کے لیے اب کی رمضان میں اپنے طرز کو بدلیے۔ ہم سب بدلنے کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو رمضان میں گناہوں سے روکیں گے، اور پھر یہ روحانی پہلو کو ترقی دینے والے جو اعمال ہیں وہ تمام اعمال ہم خوب کثرت کے ساتھ کریں گے، خود بھی کریں گے، گھر کے لوگوں کو بھی کروائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان کو اس طرز پر گزارنا آسان فرمائے کہ ہمارا حیوانی پہلو بہت کمزور ہو جائے، سسکنے لگے، اور ہمارا روحانی پہلو بلند ہو جائے، ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ اس کی بلندی ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر ایک خاص تبدیلی اس رمضان میں پیدا ہو۔ اللہ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔